بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ 5 عادتیں رکھنے والی عورتیں جس بھی گھر میں قدم رکھتی ہیں، جس بھی گھر میں رہتی ہیں تو وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غربت ضرور آتی ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبا رہتا ہے۔ آخر عورتوں کی وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جو جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا گھڑا بنا دیتی ہیں؟ آج میں اپنے اسلامی بھائیوں کے آگے گزارش کروں گی کہ خدارا جلد از جلد ان 5 عادتیں رکھنے والی عورتوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ان 5 بدبخت عورتوں کی آڑ میں آ کر تم غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان عام بیان نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے ہر اس گھر کے لیے جو بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ وہ گھر جہاں عورت کا کردار کمزور ہو جائے، زبان زہر بن جائے، دل میں نفرت گھر کر جائے تو وہاں سے سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے اندر یہ 5 خطرناک عادتیں رکھتی ہے تو ایسی عورت رحمت کو بگا دیتی ہے، اپنے گھر کو نحوست سے بھر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، جب عورت کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے تو گھر کا سکون مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ آج میں تمہیں وہ 5 نشانیاں بتانے والی ہوں جنہیں سن کر تمہارا دل کانپ اٹھے گا، تمہاری روح لرز جائے گی اور تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کہیں یہ 5 نشانیاں ہمارے گھروں میں تو نہیں چھپ گئیں۔ میری پیاری بہنوں، جب کسی گھر میں بے سکونی ڈیرے ڈال لے، جب رزق کا دروازہ بند ہو جائے، جب ہر دن ایک نئی مصیبت لے کر طلوع ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہاں اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کی ناراضگی اتر چکی ہے، اور یہ ناراضگی اکثر ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی جب عورت اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لے، یہ 5 عادتیں اپنانے لگے تو یا پھر یہ 5 گناہ بڑے ہی شوق سے کرنے لگے جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، تو پھر ایسی عورت کے لیے عرش بھی ناراض ہو جاتا ہے، آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے اور زمین بھی تنگ پڑنے لگ جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت ایک چراغ کی مانند ہے، اگر وہ روشنی دے تو پورا گھر منور ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی چراغ جلنے لگے تو پورا گھر راکھ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سوچو، اگر چراغ ہی جلنے لگے تو بچاؤ کی امید کہاں سے کرو گے؟ اگر گھر کی ملکہ ہی تباہی کا بیج بو دے تو وہ محل کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ ایک گھر کی دیواریں اینٹوں سے نہیں بنتی بلکہ عورت کے سلیقے، صبر، محبت اور عزت سے بنتی ہیں۔ یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کے گھر میں روز لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، رزق آتا تھا مگر رک جاتا تھا، مطلب رزق آنے سے پہلے ہی آتا ہی رک جاتا تھا، خوشیاں آتی مگر ٹک نہ پاتی۔ ایک دن وہ شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے پوچھا، کیا تمہارے گھر کی عورت زبان دراز ہے؟ اس شخص نے کہا، جی بہت ہی زیادہ۔ بزرگ نے کہا، پھر رزق تو ہر روز تمہاری دہلیز پر آتا ہے مگر تیری عورت کی بد زبانی کی وجہ سے یہ واپس چلا جاتا ہے۔ تیری عورت کی زبان اس رزق کو گھر سے واپس دور بھگا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، سمجھنے کی بات ہے کہ جب عورت کا دل پاک ہو جائے تو گھر میں فرشتے بھی رہنے لگتے ہیں۔
اور جب یہی عورت ان 5 زہریلی عادتوں کو اپنا لے تو شیطان اپنے لشکر سمیت اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اصل بیان کی طرف، اصل مواد کی طرف، جہاں میں تمہیں وہ 5 تباہ کن عادتیں بتانے والی ہوں جو اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ نسلیں بھی برباد کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، اتنے میں روتا ہوا ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مسجد کا سکون اس کے رونے کی وجہ سے بھر گیا۔ صحابہ کرام کی نظریں اس روتے ہوئے شخص کی طرف اٹھیں۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ شخص کس درد میں مبتلا ہے۔ جب ہمارے کریم نبی نے اس کی حالت دیکھی تو فرمایا، اسے میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً ایک صحابی اٹھا اور اس رونے والے شخص کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے بالکل سامنے بٹھا دیا۔ ہمارے نبی نے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میری کہانی بہت ہی دکھی ہے، بہت ہی زیادہ رلا دینے والی ہے، آنکھوں میں سے آنسو نکال دینے والی ہے۔ ایک وقت تھا کہ میرے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی، مال تھا، مویشی تھے، عزت تھی، سکون تھا، مگر دل تنہا تھا، کیونکہ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ شادی کر لوں تاکہ میرا گھر آباد ہو جائے۔ پھر کیا ہوا، میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب جس دن سے میں اپنی بیوی کو گھر میں لے کر آیا ہوں، اس دن سے میری قسمت کا ستارہ غروب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میرا عروج زوال میں بدل گیا، خوشیاں پریشانیوں میں بدل گئیں، نفع نقصان میں بدل گیا اور نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ میرا سارا مال چلا گیا، مویشی ختم ہو گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس دن میری زندگی میں میری بیوی آئی تھی، میرے گھر کے اندر میری بیوی داخل ہوئی تھی، اسی دن سے میری زندگی کی برکت غائب ہو گئی ہے، میرے نصیب کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جس دن سے میری بیوی میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، اسی دن سے میرا عروج زوال میں بدل گیا۔ اے اللہ کے نبی، بتائیے اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر وہ شخص زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی فریاد سنی، اس کی دکھی حالت دیکھی، اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کی فریاد اور اس کے دل کا درد محسوس کرتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، جلدی سے اٹھو، اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی عورت کے گھر آنے کی وجہ سے گھر کا رزق مٹ جائے، قسمت کا ستارہ ڈوب جائے اور عروج زوال میں بدل جائے؟ کیا دنیا میں ایسی عورتیں بھی رہتی ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے خوشیاں پریشانیوں میں بدل جاتی ہیں؟ حضرت علی نے میرے کریم نبی کا فرمان سر آنکھوں پر رکھا، فوراً مسجد سے نکلے اور سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو نہایت ہی ادب اور احترام سے اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے عرض کی، اے فاطمہ، آپ کے والد اور میرے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ کیا عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کا رزق مٹ جائے، اچھے دن برے دنوں میں بدل جائیں اور خوشیاں غم میں بدل جائیں؟ یہ سنتے ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا، چہرے پر سنجیدگی آئی اور فرمایا، اے علی، اے میرے سرتاج، بے شک یہ بات سچ ہے کہ عورت کی نحوست ہر گھر میں غربت لا سکتی ہے۔ عورت کی نحوست کی وجہ سے ہی گھر میں غربت آتی ہے، سکون تباہ ہو جاتا ہے اور نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اے علی، اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پھر سنو،
عورت کی 5 بری عادتیں ایسی ہیں جو کسی بھی گھر کو اجاڑ سکتی ہیں، رزق روک سکتی ہیں اور زندگی کو جہنم بنا سکتی ہیں۔ حضرت علی نے فوراً عرض کیا، اے فاطمہ جلدی بتائیے وہ بری 5 عادتیں کون سی ہیں جو گھر میں بے بہا غربت اور پریشانیاں لاتی ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، عورت کی پہلی خطرناک عادت جو گھر کا رزق مٹا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے آغاز پر اللہ کا نام نہ لینا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، کیونکہ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس کام کی ابتدا بسم اللہ کے بغیر ہو اس کام میں شیطان بے دھڑک داخل ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کسی کام میں شامل ہو جائے تو وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، سکون وہاں سے نکل جاتا ہے اور بدبختی ڈیرا جما لیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی پناہ ہے، یہ وہ حفاظتی اقدام ہے جو ہمارے کاموں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، جو رزق کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کو محفوظ کرتا ہے اور فلاح کا راستہ کھول دیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوان پر اور ہماری روزمرہ زندگی میں بسم اللہ کو بھلا دیا گیا ہے، اور یہی بھول شیطان کو دعوت دیتی ہے، شیطان کی دعوت بن چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کتنی ہی عورتیں ہیں جو چائے بناتے وقت، کھانا پکاتے وقت، سودا سلف رکھتے وقت، کپڑے دھوتے وقت، بچوں کو کھلاتے وقت یا حتیٰ کہ دروازہ کھولتے وقت بھی بسم اللہ کو پڑھنا بھول چکی ہیں۔ وہ ہر کام کو معمولی سمجھ کر کرتی ہیں، چھوٹا سمجھ کر کرتی ہیں۔ سوچو، جب تم اپنے ہی بچوں کو کھانا کھلاؤ اور بسم اللہ نہ کہو تو وہ لقمہ رحمت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتا ہے، وہ لقمہ پیٹ کے اندر جا کر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ جب تم شوہر کے کپڑے دھو، گھر کو سنبھالو، سودا رکھو اور زبان سے بسم اللہ نہ نکالو تو تمہاری محنت میں نور کی جگہ اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت بی بی فاطمہ نے کہ جس کام کے آغاز میں جو عورت بسم اللہ نہیں پڑھتی وہ دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہے۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی عورت رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے سیدہ فاطمہ